لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا آپ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ جمعوں کی جو ترتیب ہے پہلے جمعہ پر توحید باری تعالی، دوسرے جمعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تیسرا جمعہ مختلف موضوعات اور چوتھا جمعہ اور چوتھے جمعے پر یعنی فقہی مسائل، ضروری مسائل کا تذکرہ انشاءاللہ ہماری چند ماہ سے ترتیب آ رہی ہے۔ بہرحال آج چوتھا جمعہ ہے، جولائی کا آخری جمعہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آج 9ویں محرم ہے۔ آپ ساتھیوں کو یہ بھی پتہ ہے بھئی عموماً محرم کے پہلے عشرے میں خطبہ اور واعظین سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں، شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مناسب تو میرے لیے بھی یہی ہے کہ علماء کی نقل کرتے ہوئے میں بھی اسی بات پر گفتگو کروں، لیکن ہماری چونکہ ترتیب ہے تو اس ترتیب کو جاری رکھتے ہوئے اپنا جو موضوع ہے وہ بھی بیان کریں گے، اور آخر پہ انشاءاللہ چند منٹ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ حق بات سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا میں نے 2-3 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ آخری جمعہ پر قسم کے متعلق ہم انشاءاللہ چند معروضات کا پیش کریں گے انشاءاللہ۔ قسم کیا چیز ہے؟ آواز گھٹ ہے اور ایکو گھٹ ہے،
اس دن رخ اٹھتے پھیرے ہوتے جی جی گھٹا بدھام نہیں اچھا تھوڑی جی قسم کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قسم انسان کیوں کھاتا ہے، کیوں اٹھاتا ہے۔ جب کوئی بندہ، توجہ میری طرف رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گا۔ جب کوئی بندہ اپنی بات کسی کے سامنے رکھتا ہے اور بات کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میری بات کو اگلا بندہ قدر کی نگاہ سے دیکھے، اگلا بندہ میری بات کو اہمیت دے اور تسلیم کرے، مان لے میری بات کو، تو اس کے لیے اب ٹھیک ہے جزاک اللہ، تو اس کے لیے قسم کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بھائی میری یہ میں نے یوں کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے یوں کیا ہے۔ یعنی اپنی بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے، اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے، یا اگلے کے نظر میں اپنی بات کو منوانے اور تسلیم کروانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ قسم ہے۔ تو قسم شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے، کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے قسم کھانا یہ شرعاً کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات، قسم کو عربی کے اندر یمین کہتے ہیں، یمین، اور یمین کے 3 معنی آتے ہیں۔ عربی کے اندر جو یمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے، اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک، یمین استعمال ہوتا ہے کہ دائیں طرف، دائیں ہاتھ کو بھی یمین، دائیں سائیڈ کو بھی یمین کہتے ہیں۔ دائیں طرف اس لیے کہ دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ کی نسبت طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو یمین کہتے ہیں۔ نمبر 2، یمین کا دوسرا معنی قوت ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن سے حوالے دوں گا، چھوٹے چھوٹے حوالے، تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ دوسرا معنی قوت کے لیے بھی یمین استعمال ہوتا ہے، اور تیسری چیز یمین قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایمان یمین کی جمع ہے، فرمایا یمین قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب 3 معنی آپ ذہن میں رکھیں، طاقت اور قوت کے معنی میں بھی یمین اور قسم استعمال ہوتا ہے، اور نمبر 2 جو ہے دائیں جانب کے لیے بھی یمین استعمال ہوتا ہے، اور قسم کے لیے بھی یمین استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی عربی کی بات۔ اب چونکہ ہماری بیسک بنیاد ہے ہی عربی، قرآن عربی، حدیث عربی، فقہ عربی، تو اس لیے ہم نے اسی زبان کا سہارا لیتے ہوئے انشاءاللہ بات سمجھنی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم، یمین، یہ دائیں ہاتھ، قوت اور قسم کے معنی میں چونکہ استعمال ہوتی ہے، اس کے بارے میں چند 1-2-3 حوالے ذرا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یہاں طاقت کے معنی میں اللہ نے لفظ استعمال کیا، فرمایا او لوگو، او میرے نبی کے دشمنوں، تم جو کہتے ہو میرا نبی اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، اپنی مرضی سے کلام سناتا ہے، گھر بیٹھ کے کلام لکھ لیتا ہے، صبح آ کے کہتا ہے اللہ کا کلام ہے، تم میرے نبی پر یہ الزام اور بہتان لگاتے ہو۔ سنو، اگر میرا پیغمبر
اپنی مرضی سے بات کہے اور میرا نبی بھی ہو اور اپنی مرضی کرے، قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا تھا لیکن اس کا ذہول ہو گیا، اسے بھول گیا، یاد نہیں رہا، بھولے سے اس نے سمجھا کہ میں نے نہیں کیا تھا یا کیا تھا، یعنی الٹی قسم کھا لی، اصل تو کام کیا تھا لیکن اس نے کیا کیا کہ بھولے سے قسم کھا لی کہ میں نے نہیں کیا۔ ایک قسم کی یہ قسم ہے۔ نمبر 2، گزشتہ زمانے کے اندر کسی بندے نے قسم کھائی اور اسے یاد بھی تھا کہ یار میں نے فلاں کام کیا ہے، اور جان بوجھ کر جھوٹ بول کر یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ دوسری قسم ہے قسم کی۔ 2 قسمیں گزشتہ زمانے کی ہو گئی۔ تیسری قسم کی کیا ہے؟ آئندہ زمانے کے لیے بندہ کہے اور ساتھیو اللہ کی قسم ہے فلاں چیز میں یہ نہیں لوں گا، یا فلاں کام نہیں کروں گا، یا فلاں کام کروں گا، ساتھ قسم بھی کھاتا ہے اللہ کی قسم ہے میں کل یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم ہے آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، آنے والے زمانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ یہ تیسری قسم کی قسم ہے۔ اور یاد رکھنی یہ گل توجہ نال، پہلی قسم گزشتہ دور میں کوئی کام کیا تھا پر یاد نہیں رہا، اس اپنی یادداشت کے مطابق اس نے قسم کھا لی، حالانکہ قسم تو غلط ہے، حقیقت ایسے نہیں ہے، لیکن یادداشت کے مطابق اس نے قسم کھائی ہے۔ یہ پہلے نمبر کی قسم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں یمین لغو۔ اور نمبر 2، گزشتہ دور کی کسی کام کے متعلق بندہ قسم کھاتا ہے، یاد بھی ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا تھا، لیکن دیدہ دانستہ جان بوجھ کر یہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے کیا ہے، یا کوئی کام کیا تھا پتہ بھی ہے، جان بوجھ کے قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا۔ یہ دوسری قسم کی قسم ہے، اس قسم کو عربی میں کہتے ہیں یمین غموس۔ اور تیسری قسم جو آئندہ دور کے لیے کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اللہ کی قسم ہے، یا میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلے 2 جو گزشتہ دور کی قسمیں ہیں ان کا حکم سن لو، پھر آئندہ زمانے کی جو قسم ہے اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ توجہ حاضر رکھو بھائیو۔ پہلی قسم جو گزشتہ دور میں انسان نے بھولے سے قسم یعنی کام کیا لیکن اپنی یادداشت کے مطابق غلط قسم کھا بیٹھا، اس کا حکم کیا ہے؟ آؤ میرے بھائیو، یہ 7واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت المائدہ ہے، اور آیت نمبر میرے بھائیو 89 99 نمبر دی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ گزشتہ دور میں ایک بندے نے کام کیا لیکن اسے بھول گیا، اب آکے وہ قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے وہ کام نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ، اس قسم پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنی ذہن کے مطابق یہی بات حق سمجھی ہے اور اسی پر اس نے قسم کھا لی ہے۔ ٹھیک ہے؟ گل ذہن بیٹھ گئی ہے؟ سمجھ آئیے گل دی؟ سریکے شروع ہو بنیا۔ آپ اس اردو ٹھیک ہے، کئی دفعہ ساتھی کمنٹس کرتے ہیں دوسرے شہروں کے جو یوٹیوب وغیرہ سے سنتے ہیں نا، بھئی وہ جی آپ کی سریکی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اردو میں گفتگو کرو۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے جمعے کی گفتگو اردو میں رکھی ہے، دیگر بیانات ہم سریکی اردو پنجابی میں کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تھوڑا سا عذر ہے، توجہ سے۔ قسم کی پہلی قسم ہے، پہلی قسم کے لیے گزشتہ دور کام کیتا ہے لیکن اس نو بھول گیا ہے، اپنی یادداشت کے مطابق اس قسم چاہیے کہ میں نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے؟ یہ پہلی قسم کی قسم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یؤاخذکم
युआखिदुकुम अल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम। और लोगों, अल्लाह पाक तुम्हारी पूछ नहीं करेगा जो तुमने भूले से गुज़श्ता दौर के काम के बारे में कसम खाई है। ये तो पहली बात हो गई। नंबर 2, कोई बंदा गुज़श्ता दौर के काम के बारे में जानबूझकर झूठी कसम खाता है, झूठी कसम खाता है। तवज्जो से सुनिएगा मेरे भाइयों, कोई बंदा अगर झूठी कसम खाता है, बोल यार, कोई बंदा अगर झूठी कसम खाता है गुज़श्ता दौर के बारे में, तो तवज्जो से सुनिएगा, झूठी कसम खाना, इस कसम को अरबी में कहते हैं यमीन गमूस। गमूस माना होता है खून के तालाब में गोता लगाना, खून के तालाब में गोता लगाना। याद रखिएगा, ये जो कसम खाई जाती है, झूठी कसम गुज़श्ता दौर के किसी काम पर, अल्लाह पाक ने इसको हराम कर दिया है। अल्लाह पाक ने सूरतुल मुजादला के अंदर फरमाया, यहलिफून बिल्लाह, वो कसम खाते हैं मुनाफिक लोग, अल्लाह के नाम की कसम खाते हैं। यहलिफून बिल्लाह, यहलिफून अलल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून। गुज़श्ता दौर के कामों पर झूठी कसम खाते हैं मुनाफिक। सुन ले मेरा पैगंबर इनको बता दे, अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। सूरत का नाम सूरतुल मुजादला और आयत नंबर 14 और 15 तवज्जो से अल्लाह ने फरमाया, वयहलिफूना अलल कज़िब व हुम यअलमून। और लोगों, गुज़श्ता दौर में काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन उस पर ये कसम खा के कहते हैं अल्लाह की कसम है मैंने किया है। इनको बता दे, अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने बड़ा सख्त दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, जो जानबूझकर झूठी कसम खाता है। इसलिए ये 2 चीजें ज़हन में बैठाओ। गुज़श्ता दौर के अंदर एक बंदे ने कसम खाई अपनी यादाश्त के मुताबिक, लेकिन वो गलती से गलत कसम खा बैठा। अल्लाह कहते हैं ला युआखिदुकुमुल्लाह, ऐसे बंदे पर कोई मुआखज़ा नहीं है। और अगर कोई बंदा गुज़श्ता ज़माने के किसी काम पर जानबूझकर गलत कसम खाता है, अल्लाह ने फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। कसम की 2 किस्में समझ आ गई है, उनका मसला भी समझ आ गया। अब आओ तीसरी किस्म की कसम, तीसरे नंबर की कसम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो 7वें पारे के पहले सफ़े पर जो आयत है, उसी की लंबी आयत है जो मैंने खुद में पढ़ी है, उसी का अगला जो सुनिए। अल्लाह पाक ने फरमाया वलाकी युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान। और लोगों, जो बंदा आइंदा के काम के लिए कोई कसम खाता है और फिर कसम को तोड़ देता है, अल्लाह पाक ने फरमाया वलाकी युआखिज़ुकुम, ऐसे बंदे को अल्लाह जरूर पूछेगा। ये जे बंदे नु अल्लाह जरूर पूछसी, अल्लाह पाक ऐसे बंदे को जरूर पूछेगा। वलाकी युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान, आइंदा के किसी ज़माने की कसम खा के कहता है अल्लाह की कसम है मैं फला काम नहीं करूँगा, लेकिन वो कर बैठता है। या कहता है अल्लाह की कसम मैं करूँगा, फिर वो नहीं कर सकता। ऐसा बंदा जो कसम खा रहा है, अल्लाह पाक ऐसे बंदे से ज़रूर पूछेगा। ऐसे बंदे के लिए 2 काम करने के हैं। इतने काम, बोलो बोलो कितने? 2। पहला काम इस्तिग़फ़ार और माफ़ी मांगे। क्या करे? माफ़ी मांगे।
توبہ کرے، استغفار کرے۔ نمبر 2، اس قسم کا کفارہ بھی ادا کرے۔ گزشتہ دور کی دونوں قسموں پر کفارہ نہیں ہے، آئندہ کے دور کی جو قسم ہے نا اس پر کفارہ ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ پھر آگے بھی انشاءاللہ مسئلے بڑے اہم آ رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَكَفَّارَتُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ اور لوگوں، پہلے نمبر پہ اپنی مستقبل اور آئندہ کے زمانے قسم توڑنے پر کفارہ جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا صبح و شام کا پیٹ بھر کے کھلانا، یہ کفارے کا پہلا درجہ ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ 10 مسکینوں کو صبح و شام کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، ان کو کھانا دینا، یہ شریعت میں پہلے نمبر پہ کفارہ لازم آتا ہے۔ سارے آنکھیں ہوں گے، اکثر تو قسم توڑ دی جائے نا تو کئی لوگ تو خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے پہ میں نے قسم توڑی ہے۔ حالانکہ جب کوئی بندہ، توجہ سے سنیے گا، قسم لے، بندہ کھاتا کیوں ہے؟ میں نے شروع میں نے کہا ہے قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ اپنی بات کی اہمیت بنانا چاہتا ہے، اپنی بات کی قدر بنانا چاہتا ہے اگلے کے سامنے، اور کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کروں گا۔ اپنی بات کی اہمیت کے لیے وہ اللہ کی قسم کھانا، قسم کا مطلب ہے گواہ بنانا، کہ بندہ کہتا ہے میرا اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم ہے میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گا۔ اس نے اللہ کو گواہ بنایا اور اللہ کو گواہ بنا کے پھر اس بات کو توڑ دیا، اس کے خلاف کر دیا۔ تو سن لو، ایسے بندے نے اللہ کے نام کی ناقدری کی ہے، ناقدری کی وجہ سے اس کے اوپر استغفار بھی ہے، تاوان اور چٹی بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کل سمجھ آ رہی ہے؟ اے ان چپ کر کے نہیں باؤنا بھائی ہاں نہ ہی نہ کرو، سانو پتہ ہے معاملے میں یہ معاملہ ہر گھر میں ہر بندے کے ساتھ ہے، اس لیے تو الحمدللہ چوتھا جمعہ رکھا ہے۔ یہ مسائل بھی ہم نے بیان کرنے ہیں، الحمدللہ ہمارے ذمہ ہے۔ جہاں توحید کا ذکر ہو، جہاں سنت کا ذکر ہو، جہاں پر مختلف موضوعات ہوں، وہاں پر یہ ہماری معاشرتی چیزیں، یہ چیزیں بھی ہماری ضروری ہیں سمجھانی۔ اور سمجھ آن دی پہ یہ قسم والے کام دی، قسم دی سمجھ آ رہی ہے؟ قسم بندہ کیوں کھاندا ہے؟ تاکہ گل دی اہمیت بڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ اور قسم دے وقت بندہ جلے قسم چاہندا ہے اللہ نو اپنی گل تے گواہ بنیندا پہ ہوندا ہے۔ یہ رہا بندہ اپنی گل تے اللہ نو گواہ چا بناوے وقت اپنی گل دے خلاف چا کرے، سن لو اس اللہ دی ذات دی ناقدری چا کیتی ہے، اس اللہ دی ذات دی قدر نہیں کیتی، نتیجہ یہ نکلا ادو تے چٹی تے تاوان آ گیا ہے۔ پہلا تاوان اور چٹی جرمانہ اس دو تے اے ہے، اے بندہ 10 مسکینہ نو کھانا کھواوے پیٹ بھر کے صبح و شام، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور توجہ سے بات سنو بھائیو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کیسے کھلائے؟ 10 مسکین جمع کرے، شرط یہ ہے توجہ نال، چونکہ یہ کفارہ ہے نا تو واجبی ہے، واجب ہوتا ہے کفارہ، واجبی صدقات مشرک پر نہیں لگتے۔ توجہ سے مسئلہ سن لو، واجبی کفارے، واجبی صدقات جو کفارات ہوتے ہیں واجبی، اے مشرک تے نہیں لگ دے، کافر تے نہیں لگ دے، بدعقیدہ بندے تے نہیں لگ دے، صرف مسلمان موحد بندے کو جو فقیر الحال غریب اور مسکین ہو اس بندے کو آپ کھلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا صبح و شام کا، البتہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے اگر 10 مسکین نہیں مل رہے تو ایک مسکین کو 10 دن لگاتار صبح و شام کھانا کھلائے، یہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر یہ کر سکتا ہے کہ جتنی 10 دنوں کے کھانے کی 10 بندوں کی اماؤنٹ اور پیسے بنتے ہیں وہ بندہ کسی غریبوں میں تقسیم کر دے،
ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن انج نہیں کر سکتا بھائی ڈاڈیاں دا کٹھا کھانا پکا کے تے غریب دے گھر دے دے بھئی اج تک آوے تے کل فارغ خراب ہو جائے بوسیدہ ہو جائے نا ایسے نہیں کر سکتا ہاں کھلانا ہے ایک ہی مسکین کو ڈیلی اسے بلا کے کھلائے یا اس کے گھر بھیج دے یہ تو ٹھیک ہے لیکن یا اس کے گھر نقدی کی صورت میں بھیجتا رہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں بھئی اکٹھا پکا کے دال جانا دا کٹھا دے دے بھئی کھاندے رہو جی غلط ٹھیک ہو گیا جی پہلی بات فَكَفَّارَتُ اطعام عشرت مساکین ہاں من اوسط ما تطعمون اہلیکم اے ضروری نہیں کہ ککر کھو کے کوئی مرغا بنا کے یا وی وی آئی پی کھانے اور ڈشز بنا کے دینی ہے نا من اوسط ما تطعمون اہلیکم جو تم روٹین میں گھر کا کھانا کھاتے ہو اسی کھانے میں سے مسکین کو بھی کھلا دو اللہ تم پر یہ زیادتی زبردستی نہیں کرتا کہ تم مرغے بنا کے کھلاؤ یا بڑے گوشت بھون کے بروسٹ کر کے دو نا فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم آگے بتایا یہ پہلی قسم کا کفارہ ہے نمبر 2 اگر یہ بندہ یہ نہیں دیتا 10 مسکینوں کو نہیں کھلاتا تو فرمایا او کسوتہم 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے یہ بھی کر سکتا ہے اگر اس کا جی چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے اور نمبر 3 فرمایا او تحریر رقبہ یا پھر غلام آزاد کرے او تا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے غلام والا ترواج ہی ختم ہو گیا نا 2 چیزیں اب باقی ہیں 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا یا پھر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے دینا تیسرے نمبر کا حکم قرآنی ہے کہ بندہ کسی غلام کو آزاد کرے اپنے غلام کو یہ 3 اگر یہ تینوں کام بندہ نہیں کر سکتا غریب ہے توجہ سے غریب ہے روزے غریب ہے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا کپڑے بھی نہیں دے سکتا غلام شلامی کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ اگر پہلے 3 کاموں کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے پھر کیا کرے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تو بندہ 3 دن لگاتار روزے رکھے ایک سیکنڈ آپشن ہے پہلا آپشن 10 مسکینہ نو کھانے کھواوے 10 مسکینہ نو یا کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے اے تینوں نہیں گنجائش کوئی نہیں ہے کیپیسٹی کوئی نہیں ہے تو دوسرا کام الٹرنیٹ متبادل کیا ہے فرمایا 3 دنوں کے روزے رکھ لے یہ 3 دنوں کے روزے رکھے گا اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا سمجھ آئیے اور اگلی گال قسم یہ جو آئندہ زمانے کے لیے قسم کی 2 شرطیں اور بھی ہیں 2 چیزیں 2 ضروری باتیں پہلے نمبر پر قسم اللہ کے علاوہ بڑا اہم جملہ ہے توجہ سے سنیے گا ذرا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم او یار بولو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا فرمایا لوگوں توجہ سے ایک دفعہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں باتوں میں حضرت عمر بن خطاب نے اپنے باپ کی قسم کھائی مینوں میرے پیو دی قسم ہے مجھے میرے ابے کی قسم ہے یہ کام یوں ہے انہوں نے قسم کھائی اللہ کے نبی نے یہ بات سن لی اللہ کے نبی نے فوراً آواز لگائی اور فرمایا او میری امت والو اللہ پاک تمہیں اپنے باپ داداؤں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے
ٹھیک ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور دی قسم نہیں کھا سکتے، نہ تو نبی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ علی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ کسی ولی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ اپنے باپ اور ماں کی قسم کھائی جا سکتی ہے، یا اگلے کو بندہ کہ میں نے تیرے سر دی قسم ہے، مجھے تیرے سر کی قسم ہے، یہ بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ مخلوق میں سے کسی فرد کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے منع کیا ہے۔ کل سمجھ آئی؟ اب دیکھو اگلا مسئلہ، اللہ کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اللہ کی قسم کیسے کھائے؟ دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک، اللہ کی ذات کا نام لے، ذاتی نام۔ اللہ کا ذاتی نام کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اسی لیے یاد رکھے، مسئلہ سمجھ لیں یہ بھی، اللہ کا یہ ذاتی نام اللہ کے لیے خاص ہے۔ مخلوق میں سے کسی بندے کو اللہ نہیں کہہ سکتے، حرام ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے؟ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ مخلوق میں کسی کا نہیں رکھا جا سکتا۔ باقی رہا مسئلہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ قرآن کی ابتدائی صفوں پر تلاوت شروع ہونے سے پہلے جلد کے ساتھ والے صفوں پر وہاں پر اللہ کے 99 یا 100 نام لکھے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن مہیمن عزیز الجبار المتکبر خالق البار المصور۔ یاد ہے؟ ہائے ہائے، کاش ہماری قوم جو ہے نا، ہماری قوم تھوڑا سا اس طرف بھی رخ کرے۔ اس سمجھا بے صرف سبیلہ لاؤن دا نام اسلام ہے، اس نے سمجھا کہ محرم میں دیگے پکانے کا نام اسلام ہے۔ تھوڑا سا یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھو، اللہ نے یہ دین ہمیں دیا ہے، ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک جمعہ باقاعدہ ایسا پڑھو سا اللہ دے نامہ دے بارے، انہاں دی کیا فضیلت، کیا اہمیت ہے، ان کو کہاں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ضرور ایک جمعہ پڑھائیں گے۔ اچھا، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کے ذاتی نام کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے صفاتی نام جتنے بھی ہیں، جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ کے جو مشہور ہے 99 یا 100 نام یا 101 نام، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مسئلہ، ایک بندہ کہتا ہے ذاتی نام لے کر مجھے اللہ کی قسم ہے، جائز ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کم ٹھیک ہوئے، کام ٹھیک ہو۔ پہلے نمبر پہ یہ بات۔ نمبر 2، اللہ کی صفاتی ناموں میں سے کسی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے بندہ قسم کھائے تب بھی جائز ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے مینو رب دی قسم ہے، رب اللہ دا صفاتی نام ہے نا، مینو رحمان دی قسم ہے، مینو مالک و مختار دی قسم ہے، مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے، مینو مالک الملک دی قسم ہے۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی بھی قسم کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ اے اللہ دیاں صفتائن، اللہ دیاں صفتائن، انہاں دی قسم کھاونا بھی بولو جائز ہے۔ اب یاد رکھو، کوئی بندہ اللہ کے نام ذاتی کی یا صفاتی کی قسم کھا کے توڑ دیتا ہے، اس پر کفارہ لازم ہے۔ باقی رہا مسئلہ، ایک اور مسئلہ سمجھو ضروری، کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے، مینو نبی دی قسم ہے، مینو علی دی قسم ہے، مینو حسین دی قسم ہے،
मैनू दाते दी कसम है, मैनू सुल्तान बहू दी कसम है, मैनू अपने अब्बे दी कसम है, मैनू अपनी माँ दी कसम है, मैनू फलां दी कसम है। अगर कोई बंदा किसी फर्द की भी कसम खाता है, अल्लाह के नबी का जुमला सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हलफा लिगैरिल्लाह फ़क़द अशरका, जेरा बंदा अल्लाह तो इलावा किसी और दी कसम चेंदा है ओ बंदा शिरक करदा है। गल समझ आइए। एक मसला और भी सुन लो, क्योंकि आज मसाइल का जुमा है। इंशाल्लाह 10 मिनट हज़रत हुसैन के बारे में बात करेंगे, 2 मिनट में बात सुन लो ज़रा, तवज्जो से सुनिएगा ज़रा। कोई बंदा इस कुरान की कसम खाता है, गल समझनी है ज़रा, बड़ा अहम मसला है। अगे मेरे याद है म्याने महल्ले में मसला कीता आज ते तुस है उस में ते हाँ उत्ते बाद मुफ्त आले मुफ्ती बहुवन उन्हें बड़ा ढोल पिटिया बाद, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक हक होता है, तहकीक तहकीक होती है। बहरहाल तवज्जो से सुनो बात। ये जो बंदा कुरान की कसम खाता है वो बंदा मुशरिक नहीं होगा। क्यों? लॉजिक समझना है, इल्लत और रीजन वजह समझनी है जरा तवज्जो से। नबी दी कसम चावे ता मुशरिक बनदा है, अली दी कसम चावे ता गुनाहगार बनदा है, वली दी कसम चावे ता गुनाहगार बनदा है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। कुरान की कसम खाए तो बंदा मुजरिम नहीं बनता, गुनाहगार नहीं होता। वजह क्या है? वजह ये है ए कुरान अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दा कलाम है। कलाम मुतकल्लिम दी मखलूक नहीं होंदा। ए कुरान दे अंदर जेरे अल्फाज हैं, जेरे हुरूफ हैं, जेरियां आयात हैं, मसला समझ लो। ए कुरान दियां आयतां जेरियां उतरियां अल्फाज दी शक्ल दे अंदर, ए आयतां अल्लाह दी मखलूक नहीं, अल्लाह दी सिफत है। ठीक है, तो तुदा पहले मसला समझी बैठे हो। अल्लाह दी जात दी कसम चावना भी जायज़ है, तो अल्लाह दी सिफत दी कसम खावना भी जायज़ है। इसलिए मसला सुन लो, ये कुरान जो है ये अल्लाह की सिफत है। इस सिफत की, इस कुरान की अगर कोई बंदा कसम खाए तो वो भी हानिस नहीं होगा, यानी वो बंदा भी सही है, मुजरिम नहीं होगा। कल समझ आई? हुण एक और गल दसा बता दूं आपको, ये जो जिल्द है, जिल्द गत्ते की, ये आगे पेज है, सफ़ा है, कागज है, ठीक है। याद रखो ये कागज या जिल्द ये कुरान नहीं है। कुरान इसके अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो कुरान है। गल समझो जरा। मोबाइल पे कुरान लिखा जाए तो वो कुरान नहीं होगा, कुरान होगा, लेकिन मोबाइल तो कुरान नहीं बनेगा ना। गल समझो जरा। मोबाइल की ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, कुरान होता होगा, मुसलमान है माशाल्लाह सबके पास होगा, कुरान आप अपने मोबाइल में है। अब मोबाइल कुरान में है, इसका यह मतलब तो नहीं कि कुरान मोबाइल बन गया है, मोबाइल सारा कुरान बन गया, ये तो नहीं है ना। बस वो कुरान कौन सा है जो इसमें नक्श मौजूद है। इसी तरह याद रखो ये गत्ता, ये कागज, ये कुरान नहीं है। इसके अंदर जो अल्फाज और आयात और हुरूफ हैं वो सारा कुरान है, ठीक है। कोई बंदा गत्ते दी कसम चाहता है, इस गत्ते नू पकड़ के आता है इस दी मैनू कसम है, तो मुराद गत्ता लैंदा है तो वध गुनाहगार हो सी। अगर कहता है मुझे कुरान की कसम है जो अल्लाह के नबी पर उतरा, याद रखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साबिक़ा नबियों में फ़र्क ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को या दीगर अंबिया को अल्लाह ने जो किताबें दी हैं ना, आसमानी किताबें, वो तख्तियों की शक्ल में, रिटन शेप में, तहरीरी अंदाज में वो किताबें होती थी। लेकिन हमारे नबी को जो अल्लाह ने कुरान मजीद किताब अता फरमाई है, ये तहरीरी शक्ल में कोई नहीं थी। ये अल्लाह ने लौह महफूज से हज़रत जिब्राइल को दी, हज़रत जिब्राइल को याद कराया, जिब्राइल ने आके हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुनाया और याद हो गया।
یہ صرف الفاظ منتقل ہوئے ہیں، اس کی کوئی فزیکل شکل کوئی نہیں ہے، کوئی کتابی شکل، کوئی تختی، کوئی جلد، کوئی گتا، کوئی چمڑا، نہ، یاد رکھو یہ الفاظ کی شکل میں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان الفاظ قرآن کی قسم کھاتا ہے تو وہ بندہ بھی گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی قسم بھی جائز ہے۔ فرق سمجھ آیا تھوڑا جا؟ اور نعوذ باللہ کوئی بندہ آ کے فتوہ لا دے وے یا کنیاں دا کوئی ساتھی پروپیگنڈا شروع کر دے جو مخالفت برائے مخالفت، وہ کہ جو عزیر کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، تو نعوذ باللہ میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں کہوں یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو ہے، لیکن یاد رکھو یہ کاغذ اس کو قرآن نہیں کہتے، حقیقتاً قرآن کیا ہے؟ جو الفاظ اور آیات ہیں وہ ہے، جو نقش قرآن کے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے سارے کو قرآن بولا جاتا ہے۔ تو انہوں میں مثال سمجھائی بیٹھا مزے سے؟ بہت اچھے۔ عدالتوں کے اندر قسم کھانا، یہ میں نے بات کرنی تھی لیکن بھولا بیٹھا تھا، آپ نے یاد کرا دی، بس الحمدللہ یاد آ گئی۔ توجہ سے، عدالتوں میں قسمیں کھانا، میں نے تو یہ سنا ہے اللہ کبھی عدالتیں نہ لے کے جائے۔ وہ سارے بزرگ ہیں، وہ بڑی زبردست دعا دیں اللہ کچہری بیماری تو اللہ بچے، کچہری بیماری تو اللہ بچے، اللہ بچائے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال سننے میں یہ آیا ہے کہ باقاعدہ ایسے افراد موجود ہیں جو پیسے لے کر عدالتوں میں جھوٹی قسمیں کھانے آتے ہیں، ایسے افراد بھی ہیں۔ بہرحال سنو، جھوٹی قسم کھانے والا بندہ، اس کے بارے میں نے آپ کو قرآن کی آیت سورۃ مجادلہ کی 44 اور 45 نمبر کی حوالہ دیا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کے لیے اللہ نے بڑا سخت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ آؤ ایک حوالہ چھوٹا سا اور سن لو، پھر تو آپ لیٹ کریں دے ہو چاہتا بتا دو لیٹ تھی ویندہ جمعہ۔ توجہ نا، یہ آیت نمبر سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 77 نمبر کی آیت ہے، توجہ سے سننا ذرا بات۔ عدالت علی جواب قرآن ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، ایمان یمین دی جمع قسمہ، فرمایا جو بندہ وہ لوگ جو لوگ بیچ دیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ تے جھوٹیاں قسمہ پیسہ دے بدلے لین دینے تے اٹھان دینے۔ توجہ سے مسئلہ سنو، پیسے لے کر قسمیں اٹھانے والے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پاک بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ولا یکلمہم اللہ، ان بد نصیبوں سے اللہ پاک قیامت کے دن گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ان بد نصیبوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ دا قرآن آیت نمبر 77 سورۃ آل عمران، فرمایا لوگو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور سمجھ آئیے گل دی، عدالتوں میں قسمیں کھانے والا ہو یا باہر اوورال معاشرے میں جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو، انہاں واسطے اللہ دا عذاب ہے، انہاں نال اللہ کلامی کوئی نہ کرسی، انہاں وال اللہ پاک ویکسی بھی کوئی نہ، انہاں واللہ پاک ہی کوئی نہ کرسی۔ ٹھیک ہے، قسم کے بارے میں چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں کہ قسم کا معنی، قسم یمین، عربی کے اندر یمین لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ کیوں بولی جاتی ہے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اپنی بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جو سامع ہے، سننے والا ہے، وہ میری بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ اور قسم بندہ کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بات پر اس ذات کو گواہ بنا رہا ہے
کہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ کام یوں کیا ہے یا کرنا ہے. یہ بندہ قسم کھا کے اس ذات کو گواہ بناتا ہے. اسی لیے غیر اللہ کی قسم حرام ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا حرام ہے. کیوں کہ بندہ قسم میں اس ذات کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ تو کوئی گواہ ہوتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ قسم حرام ہو گئی غیر اللہ کی. باقی رہا مسئلہ کہ قسم کی میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی ہیں, 2 گزشتہ زمانے کی, 1 آئندہ زمانے کی. گزشتہ زمانے میں بھولے سے قسم کھائی کوئی مواخذہ نہیں ہے, دیدہ دانستہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائی اس کے لیے ایک تو یہ حرام ہے, نمبر 2 اس کے لیے عذاب علیم ہے قیامت کے دن. یہ 2 ہو گئی. تیسری قسم میں نے بتائی آئندہ کے زمانے کے لیے. آئندہ زمانے کے لیے جو قسم کھاتا ہے پھر اسے توڑ دیتا ہے, اس پر کفارہ لازم آتا ہے. نمبر 1 وہ کیا کرے, 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے, یا ایک ہی مسکین کو صبح شام 10 دن کھانا کھلاتا رہے, یا 10 دنوں کے پیسے اسٹیمیٹ بنوا کر وہ مختلف مساکین میں خرچ کرے. مسکین بھی موحد ہونے چاہیے, مسلمان ہونے چاہیے, کافروں پر مشرکوں پر کفارہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2 فرمایا ان کو کپڑے پہنا دے, اگر یہ بھی نہیں تو ایک غلام آزاد کر دے. اگر یہ تینوں چیزیں ممکن نہ ہو تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ بندہ 3 روزے رکھے لگاتار. یہ قسم کے بارے میں جو باتیں ہو گئیں, آخری 3 منٹ رہتے ہیں. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چھوٹی سی توجہ سے میری باتیں سن لو, تھوڑی سی باتیں, ایمانداری سے بتانا, ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے یا حضرت حسین کا مقام زیادہ ہے؟ نبی کا مقام زیادہ ہے یا حسین کا مقام زیادہ ہے؟ نبی کا, شارٹ کر دیا میں نے, مختصر کر دیا سوال. نبی کا مقام زیادہ ہے, حسین کا گھٹ. یقیناً کروڑوں حسین جمع ہو جائیں نبی کا مقابلہ, اور حسین تو صحابی ہے نا رضی اللہ عنہ. میں کہتا ہوں 1.25 لاکھ نبی جمع ہو جائیں محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب ذرا سوچو چھوٹی سی بات کہ رسول اللہ سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے نبی احد کے میدان میں, اور آپ پر حملہ ہوا, جنگ ہو رہی ہے غزوہ احد, اور اللہ کے نبی کی اس جسم کے اس چہرے مبارک کی اس جگہ پر زرہ کی کڑیاں پھنس گئیں. صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی, نہ نکلتی تھی, پھر دانتوں کے ساتھ پکڑ کر چک مار کے ان کو نکالا گیا. رسول اللہ کا چہرہ لو لہان ہو رہا ہے. حضرت فاطمہ وہ سوا بنا کر اس کی جو ہے اس زخم پر لگا رہی ہے, فاطمہ رو رہی ہے, رسول اللہ کا خون بہ رہا ہے. وہی غزوہ ہے جس میں میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہوا. سنا آپ نے, دانت مبارک شہید ہوا. اور مسلمانوں, تمہیں محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کی اس خون پر روتے کیوں نہیں ہو, ماتم کیوں نہیں کرتے ہو, تم بین کیوں نہیں کرتے ہو, سینہ کو بھی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں محمد سے پیار نہیں ہے؟ میرا سوال ہے, سوچنے کی بات ہے. کروڑوں حسین جمع ہو جائیں محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حسین کا خون آ جائے, اللہ کی قسم میرے نبی کے خون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر آج امت مسلمہ کیوں اپنے نبی کے خون کو نہیں افسوس کرتی, اپنے نبی کے خون بہنے پر نہیں روتی, اور صرف حضرت حسین کی شہادت پہ کیوں روتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سوچن دی گل ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 2 حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. یہ لمبے چوڑے اشعار ہیں فارسی کے, ٹھیک ہے. ان کا آخری جملہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد ڈالی ہی حضرت حسین نے ہے. لوگ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ٹیلی ویژن میڈیا پہ آپ نے سنا ہوگا یہ اشعار پڑھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسین اگر خون نہ دیتا تو کلمہ نہیں بچ سکتا تھا, دین بچا تو حسین کی وجہ سے. سنو مسلمانوں, کیا فاران کی چوٹی پر صفا پہاڑی پر محمد الرسول اللہ نے جب پہلی دفعہ کلمہ سنایا ابو لہب نے پتھر مارا, بد دعائیں دی, میرے نبی کی یہ قربانی ضائع چلی گئی. عمار کی والدہ
حضرت سمیہ اس کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے چیر دیا. عمار کی والدہ حضرت سمیہ کے 2 حصے ہو گیا جسم, 2 پھاڑیاں چر گیا. کیا وہ قربانی ضائع چلی گئی؟ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئی, وہ قربانی ضائع چلی گئی. اور سنو, یاد رکھو, بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے, وہ قربانی ضائع چلی گئی. امیر حمزہ کی احد کے میدان میں 11 ٹکڑے کر دیے گئے, وہ قربانی ضائع چلی گئی. مصعب بن عمیر کے ساتھ بیر معونہ پر 70 قرآن صحابہ قتل کر دیے گئے, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے, وہ قربانیاں ضائع چلی گئی. اور صرف حسین کی شہادت نہ ہوتی تو کلمہ نہیں بچ سکتا تھا. پھر میرے محمد نے نعوذ باللہ ایویں فضول وقت ضائع کیا ہے, 1.25 لاکھ صحابہ نے ایویں وقت ضائع کیتا ہے. یہ ساری غلط باتیں ہیں. سنو مسلمانوں, یہ ذہن میں تصور رکھو, یہ ذہن رکھو کہ حضرت حسین کی قربانی بہت اعلیٰ ہے. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے قربانی دی ہے, مظلومانہ شہید ہوئے ہیں, جنت کے سردار, نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہیں. ہم ساری چیزیں مانتے ہیں, لیکن خدا را حضرت حسین کی شہادت کو دیکھ کر اس کے ابا علی کی شہادت کو بھول گئے, عثمان کی شہادت کو بھول گئے, جو قرآن پڑھتا ہوا شہید ہوا. آج بھی جا کر قرآن اس کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے. کیا حسین کی شہادت کو دیکھ کے عمر بن خطاب کی مسلح کی شہادت بھول گئے؟ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھا کرو مسلمانوں. تم سنی ہو, تم مسلمان ہو, ہم جتنے بھی ہیں, ہم سارے ان چیزوں کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولنے والے ہیں. اور دوسرے حضرات وہ ان چیزوں کو تاریخ کی کتابوں میں تولنے والے ہیں. طلبہ بندیالوی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا چند سال پہلے, مجھے یاد ہے. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو, سنو, لوگ صحابہ کو تاریخ میں تولتے ہیں. سنو, صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. لہذا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بہت اعلیٰ ہے. انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, اور ان کے 18-19 افراد آل رسول کے شہید ہوئے, 72 افراد ٹوٹل شہید ہوئے. یہ سارا ظلم ہوا, ہمارے دلوں پہ زخم ہے اس کا. لیکن یاد رکھو, ہم محمد الرسول اللہ کے احد کے میدان میں دانتوں کا شہید ہونے کا زخم نہیں بھول سکتے, وہ بھی ہمیں یاد ہے. ہمیں اللہ کے نبی کے چچا حمزہ کا 11 ٹکڑوں والا زخم جو امت کو دیا گیا, ہم وہ نہیں بھول سکتے. ہم مصعب بن عمیر کے ساتھ 70 صحابہ کی شہادت والا زخم نہیں بھول سکتے. یاد رکھو مسلمانوں, یہ باتیں ساری ذہن میں رکھا کرو. ہم سمجھتے ہیں حضرت حسین کی شہادت نہ ہوتی دین نہ بچتا. ہم سمجھتے ہیں حضرت حسین کی شہادت آئی تو محرم کے اندر ہم نے جو ہے ماتم کرنے ہیں, یہ کرنا ہے, رونا ہے, پیڑنا ہے, سبیلیں لگانی ہیں, صدقے خیرات کرنی ہے. اور مسلمانوں سنو, اگر آپ حضرت حسین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو حضرت حسین کے ابا علی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے چچا حضرت عثمان اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر, ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے نانا حضرت محمد الرسول اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں صرف اور صرف حسین سے پیار ہو گیا, باقی ساری شخصیات بھول گئیں. یقیناً یہ کسی کا اثر ہے آپ پر, کسی کا اثر ہے آپ پر. خدا را اپنے ذہنوں کو صاف کرو, ذہنوں کو صاف کرو. ہاں, حضرت حسین کی شہادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھو, احترام کرو, ان کی محبت کرو. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ حضرت زید بن اسلم غالباً فرماتے ہیں, ایک دفعہ رات کو مجھے ضرورت پڑی, میں اللہ کے نبی کے دروازے پہ گیا, میں نے دروازہ کھٹکایا, اللہ کے نبی چادر لپٹی ہوئی ہے اور ایسے نہ دونوں سائیڈوں پر, دونوں بغلوں میں کچھ اٹھایا ہوا ہے, اوپر چادر ہے, رات کا وقت ہے. فرماتے ہیں میں گیا, میرا جو کام تھا میں نے وہ کام بات کرنی تھی جو کی. اس کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ کی دونوں سائیڈوں پہ؟ اللہ کے نبی نے ایسے چادر ہٹائی. چادر ہٹانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا اسامہ بن زید تھے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی ایک بغل میں حسن ہے, ایک بغل میں حسین ہے. اسی حسن و حسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی, اے اللہ
اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو حسن حسین سے محبت کرے ان بندوں سے بھی تو محبت کر۔ ایمان کا حصہ ہے حضرت حسن حسین کی محبت، اس سے قطعاً انکار نہیں، ان کی شہادت سے قطعاً انکار نہیں، ان پر جو ظلم ہوا اس کا قطعاً انکار نہیں، لیکن خدا را صرف ایک ہی ہستی کا سوگ منا کے باقی سارے ہیروؤں کو بھول جانا یہ بے انصافی ہے، یہ نا انصافی ہے۔ اپنے سارے زخم یاد رکھو تب تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت کہتی ہے لوگوں توجہ سے سننا، آخری دو باتیں ہیں، ٹائم پھر لیٹ ہو گیا میں کیا کروں، توجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جو بندہ فوت ہو جائے اس کا سوگ اور اس کا غم 3 دن تک ہے۔ کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک ہے، اور یہ 1400 سال ہو گئے آج بھی غم منایا جا رہا ہے۔ یہ عجیب اللہ کے نبی کا دین ہے، یعنی نبی کا دین تو نہیں ہے، انہوں نے بنا لیا ہے۔ نمبر 2 بات بڑی مزے کی بات ہے، کبھی کبھی عام بندے بھی بڑی کام کی بات کر دیتے ہیں، بڑی زبردست۔ آج فجر کی نماز میں بات ہوئی، نماز کے بعد ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی میں نے گل سمجھ نہیں آئی، بھئی بندہ مرد ہے نا، توجہ سے سننا ذرا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کے بعد لوگ روتے ہیں، یہ عجیب معاملہ ہے۔ حضرت حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، اس سے پہلے تو روتے رہتے ہیں، جب 10ویں محرم گزرتی ہے ہر شے ختم۔ سوچنے کی بات ہے بھئی 10ویں محرم ختم ہوتی ہے، 11ویں آتی ہے، ٹی وی بھی آن ہو گیا، گانے بھی آن ہو گیا، میوزک بھی آن ہو گئی، سارے کام کھل گئے، ٹھیک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا بھئی اگر غم منانا ہے تو 10ویں سے آگے مناتے، اگر منانا جائز بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے غم مناتے ہیں، پھر ان کی شہادت کا دن آتا ہے، جو ہی شہادت کا دن گزرتا ہے اگلے دن آزاد۔ یہ چیزیں ساری رسم رواج اور غلط چیزیں ہمارے اندر رائج ہو گئیں۔ مسلمانوں میں آپ کا دشمن نہیں، اللہ کی قسم آل رسول کی محبت ہمارا ایمان ہے، جو ان سے دشمنی رکھے وہ اسلام سے فارغ ہے، یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن خدا را صرف ایک ہستی کو پکڑ کے باقی سب کو بھول جانا یہ بے انصافی ہے۔ پھر ان دنوں کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ آج ٹائم تھوڑا ہے، لیٹ ہو گئے، آخری بات چھوٹی سی سن لو، 9ویں اور 10ویں کے روزے کے متعلق۔ آج 9ویں ہے، شاید کسی ساتھی نے روزہ رکھا ہو، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ بہرحال اللہ کے نبی کے دور میں حضرت حسین ابھی بچے تھے چھوٹے سے، شہادت ان کی کافی عرصہ بعد ہوئی، جس دور میں اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ یہ 10ویں کا روزہ یہودی کیوں رکھتے ہیں مدینہ کے اندر، تو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یہودی بھی ان کی نقل میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حق زیادہ بنتا ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں کا روزہ میں بھی رکھوں گا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے میں اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ اللہ کا کرنا اگلے سال اللہ کے نبی روزہ نہ رکھ سکے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں سنت یہی ہے، چونکہ نبی کا ایک ذوق تھا، نبی کا یہ ارشاد تھا کہ میں 2 رکھوں گا، اس لیے فرمایا بہتر یہی ہے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو، اور اگر کوئی بندہ 9ویں کا نہ رکھ سکا باعث مجبوری 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا دے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ذرا سوچو چھوٹی جی گل، 10ویں محرم دا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور تو آندہ پہ ہے، روزہ رکھ دے ہوندے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی فرمایا میں روزہ رکھوں گا۔ پھر حضرت حسین کی شہادت تو بہت بعد کی ہوئی، اس لیے جو بندہ روزہ رکھے 10ویں کا اور 11ویں کا تو وہ یہ نہ سمجھے بھئی حضرت حسین دی وجہ تو محرم دا 10ویں دا روزہ ہے، نہ، فرمایا یہ شریعت کا ایک مستحب عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، بندہ کر لے تو کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے۔ بہرحال چند چیزیں میں نے بتائی ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں حق ہیں، اللہ حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی چھوٹی سی بات ادھر ہی کھڑے کھڑے سن لو، یہ جو 10ویں محرم کو ہمارے ہاں رواج ہے قبرستان پہ جانا، اور پیش کیا جاتا ہے اللہ کے نبی 10ویں کی رات کو گئے تھے جنت البقیع کے اندر، اللہ کے نبی رات ہی گئے ہیں تو سنبھلے بہندے ہو، یہ کیسی سنت ہے؟ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ رات کو جائے، لیکن یہ رواج ہے، اس کو کٹ آف کرو، یہ رواج غلط ہے بالکل۔